الذي جعلنا محافظ الحديث واتقانا من الرأي والتقليد، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الأجل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. حدثنا شيخي ووالدي حافظ محمد سليم عن الشيخ الإمام المحدث عبد الله ناصر الرحماني حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، عن الشيخ الجامع المعقول والمنقول المحدث حاتم علي الدهلوي، عن الشيخ أحمد الله البردابري، عن الشيخ الكل في الكل نذير حسين المحدث الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن الشيخ سامي الله المحدث الدهلوي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرطي قال: أخبرني أبي الشيخ إبراهيم بن حسن القرطي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال: أخبرنا الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني قال: أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال: أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاب قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر بن المبارك الزبيدي، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهربي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرقري، عن أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاري. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فبسندنا الذي قرأ علينا قبل قليل هذا الطالب النجيب من طريق شيخنا حاكم علي الدهلوي جامع المقبول والمنقول إلى أمير المؤمنين في الحديث رئيس المحدثين الفقهاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. آج کے اس درس کے لیے جماعت کے عظیم محدث اور فقیہ حافظ محمد شریف حافظ اللہ کا انتخاب ہوا تھا. آپ فیصلہ آباد اور ہمارا ان سے آخر وقت تک رابطہ رہا، مگر وہ شدید علی صاحب فراش ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے. ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ ایک چشمہ صافی علوم نبوت کا تشریف لائے اور ہم سب ان سے استفادہ کریں اور اس صاف پانی سے وضو کریں. مگر تشریف نہ لا سکے اور ساتھیوں کا اصرار کہ قرآن انتخاب میرے نام نکلا. جب چشمہ تشریف نہ لا سکا تو پیچھے یہ مٹی باقی رہ گئی، تو اس مٹی سے آپ کو تیمم کرانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں جو مسلک کے محدثین ہیں اس کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سلک کے اندر منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ کافی ہو چکا، تو یہ آخری باب جو ہے جو آپ نے سنا ہم سب نے پڑھا کہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے جو قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قرآن کی آیت پر کیوں قائم کیا، بلکہ کتاب التوحید میں تقریباً 60 کے قریب تراجم ہیں اور سارے ابواب آیات قرآنیہ پر ہیں. ایک جمود توڑنے کے لیے جو اہل الرائے کا ایک بڑا عجیب موقف ہے کہ جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا تو قرآن سے یا خبر متواتر سے. آحاد کیونکہ ضمنی ہیں تو ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ احکام میں وہ حجت ہے. بڑی ایک خدا نظری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ منہ بند کرنے کے لیے
تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہے اور اعتراض کا موقع نہ رہے، یہ سارے تراجم قرآنی آیات پر قائم کیے۔ کتاب التوحید جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا چیپٹر ہے پورا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس کتاب التوحید کا موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ توحید الوہیت ہے، بلکہ اس کا موضوع توحید اسماء و صفات۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام پیش کیے، صفات پیش کی، افعال پیش کیے، قرآنی آیات سے پیش کی، تاکہ اہل و رائے کی زبانیں بند ہو جائیں، ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو عقیدے میں قرآن چاہیے یا خبر متواتر۔ ہم یہ بھی حیران ہے کہ خبر متواتر کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ متقدمین اس کو نہیں جانتے، صحابہ اور تابعین اس اصطلاح سے ناواقف تھے، جانتے ہی نہیں تھے۔ متواتر حدیث کیا ہے؟ جس کے ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ اگر ان کو جھوٹ پر جمع ہونا محال سمجھے، ہر طبقے میں اتنی تعداد، اس تعداد کے تعین میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال عدد کثیر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 50 صحابہ نے سنی، 100 صحابہ نے سنی، اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ صحابہ پھیل گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، شام کے علاقوں میں جہاد جاری تھا، کوئی شام میں ہے، کوئی عراق اور بغداد میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، ایک صحابی، 2 صحابی، اب انہوں نے جا کے وہاں نبی علیہ السلام کی احادیث روایت کی۔ مثلا بصرہ میں گئے ایک صحابی، عقیدے کے موضوع پر ایک حدیث بیان کر، وہ حدیث اہل بصرہ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ خبر واحد ہے، متواتر تو نہیں ان کے لیے، خبر واحد ہے۔ یہ احاد اور متواتر کی تقسیم بڑی پریشان کر، فرق کیا دونوں؟ جناب متواتر حدیث علم یقینی کا فائدہ ہے، علم یقینی یہ خبر جازم ہے، اور احاد علم ظنی۔ چلو متواتر جمع کرو کتنی؟ 200 250 کے قریب، 300 سے زیادہ نہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہوگا نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں صرف آپ کی 300 باتیں یقینی، باقی ساری ظنی، صرف 300 باتیں آپ کی یقینی، یقین سے سارے وہ متواتر ہیں، باقی ساری ظنی۔ یہ کتنا بڑا کوہرام ہے۔ اچھا، ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، ان میں سے ایک بصرہ آ گیا، اس نے اہل بصرہ سے حدیث روایت کی، تو اہل بصرہ کے لیے وہ متواتر ہے یا احاد؟ اکیلا راوی ہے، حجت ہے یا نہیں؟ اس شروع کے 2 یا 3 طبقات تک وہ حدیث احاد میں شمار ہو گئی۔ تو ہمارا دور آیا، کتابیں ہم نے دیکھی، اسانید کو جمع کیا، پتہ چلا کہ حدیث نبی علیہ السلام سے فلاں صحابی نے سنی، فلاں صحابی نے سنی، فلاں صحابی نے سنی، اس صحابی سے پھر فلاں تابعی نے سنی، فلاں تابعی نے سنی، ہر طبقے میں تواتر آ گیا۔ تو ہم نے کہا ہذا حدیث متواتر، یہ تو متاخرین کی تحقیق ہے، متقدمین میں تو یہ متواتر تھی۔ تو پھر یہ تصنیش ہے، ان پر کیسے حجت ہو گئی؟ یہ فکر انتہائی مسکین اور فضول قسم کی فکر، خبر احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ یہ آخری بات جو ہے قرآن کی آیت اور قائم ہے،
ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. یہ قرآن خبر دے رہے ہیں. قیامت پر ایمان 6 امور ایمان میں سے ایک عمل ہے. امور ایمان 6 ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 ارکان ایمان. ان میں سے ایک رکن ایمان بالآخرہ ہے. اور ایمان بالآخرہ جو ہے ساری جزیات کے ساتھ آخرت کے تعلق سے جو امور کتاب و سنت میں بیان ہوئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک جز کا انکار کر تو کفر ہو جائے گا. آخرت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ. جب بندہ مرتا ہے تو اس کے قیامت قائم ہوتا ہے. یہ قبر ایک برزخی زندگی ہے اور یہ آخرت کا سفر شروع ہو گیا. قبر میں یہ عذاب ہے یا نہیں. من نجا منه فما بعد ایسر ومن لم ینج فما بعد اشد. جو قبر میں نجات پا گیا تو اس کے اگلے سارے مرحلے آسان ہو جائیں. اور جو قبر میں پھنس گیا نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد جو مرحلے آگے آئیں گے سارے مشکل سے مشکل ہوتے جائیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قبر کو دیکھتے تو بہت روتے. کسی نے پوچھا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب میں کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آتا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ. کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی جو گھاٹیاں ہیں ان میں سب سے پہلی گھاٹی. یہاں کامیاب ہونا ضروری ہے. تیاری کر کے جاؤ. نبی علیہ السلام ایک جنازے میں سنن ماجہ کی حدیث ہے اور قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے. اچانک آپ رو پڑے. اتنا روئے کہ حتی بطن الثرى، جو سامنے مٹی کھودی ہوئی تھی قبر کی وہ بھیگ گئی. اور پھر آپ فرمائے کہ مثل ذالک فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا. قبر کھودی ہوئی تھی، اس گھر کی تیاری کر کے آنا. یہاں کی کامیابی مستقل کامیابی اور یہاں بھی بندہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد سارے مرحلے مشکل سے مشکل آتے جائیں گے. اب یہ کر رہا ہوں کہ قیامت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ تمام جزیات پر ایمان لائے. قبر پر، قبر کی نعمتوں پر، قبر کے عذاب پر، قبر کے تعلق سے جو کچھ خبر اللہ کے نبی نے سب پر ایمان ہے. پھر نفخ صور ہے، لوگوں کو قبروں سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے. پھر قیامت کے دن مرحلہ میزان ہے، مرحلہ پورے صراط ہے، قنطرہ ہے جہاں حقوق کا حساب ہوگا. اور پھر حوض کوثر ہے، جنت ہے، جہنم ہے. سب چیزیں تیار ہیں، بن چکی ہیں اور موجود ہیں. ہر شے پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک جزئی پر آپ ایمان اگر نہیں لاتے تو یہ کفر. آج بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. عذاب قبر جو ہے اس پر ایمان لانا ہے. ایمان بالآخرت کے ضمن میں عذاب قبر کو نہیں مانو گے، آخرت کو نہیں مانو. آخرت کو نہیں مانا، ایمان کا انکار. ایسے بندے کافر ہیں. اب جیسے یہ جو باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بنادر الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. کیا خبر ہے؟ میزان کی ترازو قائم کریں گے. ترازو رکھ کر موجود ہے جس کی دلیل یہ کہ فرشتوں نے ترازو دیکھا تھا. نبی علیہ السلام کا فرمان. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس ترازو کو اپنی نیکیوں سے کون بھر سکے گا؟ اتنا بڑا ترازو، یہ دنیا کا ترازو نہیں. آج کا قدم قدم پر ترازو کے بہتر دیکھ رہے ہیں. الیکشن کا دور، ایک جماعت کا انتخابی نشان ہے
تو آپ کے ذہن اس ترازو کا تصور نہ ہوگا. یہ ترازو کیا ہے؟ اس کے ایک پلڑے میں 7واں آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی ہیں. ملائکہ نے دیکھا اس ترازو کو، اور ملائکہ کو معلوم ہے کہ بعض صالحین ایسے ہیں جن کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گے. یا اللہ کون کو لو اتنی نیکیاں، جہاں 7 آسمان سما جائیں 7 زمینیں سما جائیں. آپ تصور کریں کوئی بندہ ہے ایسا جس کی اتنی نیکیاں ہوں کہ زمین بھر جائے یا پہلا آسمان بھر جائے؟ تصور کیجیے. لیکن وہ پلڑا جس میں 7 آسمان سما جائے 7 زمینیں سما جائیں، بہت سے بندے ان کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں. یا اللہ ہمیں میں شامل کرنا، اس لائق تو نہیں لیکن ایسی توفیق دے. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ واقعہ اس پلڑے کو بھر دیں. اللہ تعالیٰ نے عمل تیار کیے ہیں بڑے بڑے، تو ان اعمال کے سمانے کے لیے جگہ اور محل بھی تیار کی، ترازو بھی تیار کیا. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ تمام. ایک بندہ سبحان اللہ کے عقیدے پر قائم ہو جائے، اس کا آدھا میدان بھر جائے گا. الحمدللہ کے عقیدے پر قائم ہو جائے پورا میدان بھر جائے گا. یہ اس ترازو کا نتیجہ اور عدل کے ساتھ وزن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اور الحمدللہ کہہ دیا اور ترازو بھر کے نہیں. ایک بندہ جانے کہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ میں کیا پیغام ہے، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، اچھی طرح سمجھ کر اس پر ڈٹ جائے، قائم ہو جائے. یہ عقیدہ اس کی زبان کا اقرار بن جائے اور دل میں تصدیق جازم آ جائے سبحان اللہ کا، اور پوری زندگی اس پر عمل پیدا رہتا ہے تا دم حیات. عقیدہ سبحان اللہ پر قائم ہو جائے، اعتقادا و عملا و فہما اس پر قائم ہو جائے. اس کی زندگی 40 سال ہو 50 سال ہو سبحان اللہ پر قائم ہو جائے، پورے ٹھوس ہو جائے، پہاڑ بن جائے. اس پہاڑ میں کوئی تزلزل نہ ہو، لغزش نہ ہو. یہ نہیں کہ کرسی کے لالچ آ گئی تو بازاروں پر جانا بھی جائز ہے، قوالیاں سننا بھی جائز ہے. نہیں، یہ بندہ ناکام ہے، توحید کے امتحان میں فیل ہے. جھکا چلے آندھی آ گیا، لالچ ہے، اقتدار کا معاملہ ہوگا، توحید میں بھی لغزش نہ ہے، عقیدے میں کوئی بگاڑ کو خلل نہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث آج رہ کر یاد آ رہی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر اپنی توحید بیچ دیں، اپنا عقیدہ بیچ دیں، معمولی کرسی کی خاطر، معمولی فائدے کی خاطر. انسان صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. صحیح مسلم کے الفاظ. کچھ فتنے ایسے ہیں جن کی جلوات دلوں پر دلوں پر. یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. یہ کسی فتنے کی جلوات انسان کی صحت پر ہے، انسان کی مال پر ہے، تجارت پر، کاروبار پر. یہ فتنے قامت ہوں، یہ گھاٹے قامت ہوں. لیکن فتنہ اگر دل پر وارد ہو جائے، فتنے کا حملہ انسان کے دل پر ہو. نبی علیہ السلام نے دلوں کی 2 قسمیں بیان کی. ای قلب انکرہ نقلت فیہ نقطۃ بیضاء. جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا، کوئی لالچ نہیں، کسی خوف سے ڈرا نہیں، فتنے کا انکار کر دیا،
اللہ اس دل کو چمکدار بنا دے گا، مجلہ مصفہ کر دے گا، یہ دل منور ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا۔ بھائی قلب مشربہ، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا، نکتت فیہ نکتۃ سوداء، اللہ اس دل کے اندر سیاہ نشان لگا کر اس دل کو کالا کر دے گا، اپنی مہر کر، مہر اللہ کی مہر لگ جائے تو حق نصیب نہیں ہوتا، حق نصیب نہیں ہوتا، کل دودھ مجخر ہے، پھر وہ دل جو ہے اللہ سے الٹا کرنے کا، الٹے پیالے کی طرح، پیالہ کا سیدھا ہے تو اندر جو کچھ ہے وہ موجود ہے، پیالہ الٹا کر دو جو کچھ ہے وہ نکل گیا، پیالہ کا سیدھا ہوگا تو اس کو بھرنے کا امکان ہوتا ہے، اس میں جوس ڈالنے، دودھ ڈالنے، پانی ڈالنے، پیالہ کا الٹا ہوگا اس میں کیا ڈالنا، مانا اس دل میں جو کچھ تھا وہ نکل گیا، اور آئندہ کے لیے یہ دل کسی نیکی کو قبول کرنے کے قابل نہیں، اللہ کا محکم۔ بڑی خطرناک تشریح ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان ایک ٹھوس چٹان کی طرح جم ہے، آخر سبحان اللہ، اللہ کا عالمی نظام کو بھر دے گا، جب تصور کرو آسمانوں کو دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر، اتنی قوت اس میں، سبحان اللہ، عالمی نظام بھر جائے گا، کیسے بھرے گا؟ سمجھو کہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ کلمہ تنزیہ، اس میں نفی کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑا جرم انسان محسوس کرتے ہیں، سب سے بڑا عیب محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کا شریک مقرر ہے، اللہ کا شریک، اور یہ ایک بڑے قہر کی بات ہے، جو جب سے شرک شروع ہوا قوم نوح سے آج تک شرک بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی اسلام کے دور میں مشرکین مکہ کلمہ گو نہیں تھے، ان کے چند معبود تھے، آج کے دور میں کلمہ گو ہیں اور لاکھوں معبود بنا ہے، وہ کلمہ گو نہیں تھے، یہ کلمہ گو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس کا شریک مقرر کرو، شریک مقرر کرنے کا معنی کمزوری کو ثابت کرنا، عاجزی کو ثابت کرنا۔ دنیا میں آپ کاروبار کرتے ہیں، پرافٹ کماتے ہیں، اپنے پرافٹ کو کسی کو تقسیم کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں نہیں، لیکن شریک کرنا پڑتا ہے جب کوئی کمزوری ہوئی۔ یہ کاروبار کا تقاضا یہ ہے کہ 10 کروڑ روپیہ میرے پاس 5 ہے، چلو تم ساتھ شامل ہو تو 5 تم لگاؤ، 5 میں لگا دو، تو کمزوری ہے نا، سرمایہ کی کمی، یا بعض اوقات سرمایہ پورا ہوتا ہے، افرادی قوت کم ہوتی ہے، یہ کاروبار بڑا وسیع ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا، میں یہاں بیٹھوں آپ وہاں بیٹھیں تاکہ دونوں مل کر اس کو سنبھالیں، تو کمزوری ہے نا، عاجزی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی عاجزی، کون سا ضرور، اس کے شرکاء مقرر کرتے ہیں، اور بھیانک معاملہ یہ کہ پتھر اس کے شریک، درخت اس کے شریک، حجر شجر اس کے شریک، ان کو رب تعالیٰ کا برابر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک۔ اس معنی کو سمجھو، یا اللہ قوم نوح کے دور میں جو شرک ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ تم اس سے پاک، پھر ہر نبی آیا، ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ تم اس سے پاک، حتیٰ کہ آخری نبی آ گئے ان کے دور میں بھی شرک تھا، میرا عقیدہ ہے کہ تم اس سے پاک، حتیٰ کہ آج تک شرک کی بہت سی صورتیں، شکلیں زمانے میں مروج ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ تم اس سے پاک، حتیٰ کہ قیامت تک بہت سی شرک کی صورتیں آئیں گی، میرا عقیدہ ہے کہ تم اس سے پاک۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا فضل ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ اس کا اقرار کرو گے، اعتراف کرو گے، اور پھر جم جاؤ گے، عملی طور پر پوری زندگی شرک کا ایک ذرہ بھی نہ ہے، اور
فکر قائم ہو جائے، اس بنیاد پر سبحان اللہ اس کا عقیدہ بن جائے، اس کی فکر قائم ہو جائے اور اس کا عمل قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوگا کہ اس ایک ہی نیکی سے اپنے آدھے میزان کو بھر دے. اس پر قائم رہنا ہے، یہ ایک بار پڑھنا ہے، یہ پوری زندگی کا ہے. اس طرح پوری قوت کے ساتھ عقیدہ توحید کو قائم ہے. اور باقی الحمدللہ اس سے بھر جائے. خالی تلفظ نہیں ہے. الحمدللہ میں کیا پیغام ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بیٹھ کے سوچو کیوں اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اکیلا اللہ ہی ہر کمال کا مالک ہے، ہر کمال کا مستحق. کائنات میں جو بھی کمال ہے وہ اللہ کا ہے، جو ہر کمال اس کا ہے تو ہر حمد بھی اس کی ہوگی، ہر تعریف بھی اسی کی. اس کا کمال تقسیم نہیں ہوتا، یہ تو لوگوں کا ظلم ہے. اللہ کے کمال کو بھی تقسیم کرتے. مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے اور فلان ولی اور نبی بھی غیر میں ہوتے. کمال کی تقسیم، کمال کی تقسیم ہوگی، ہم بھی تقسیم ہے. اللہ رزاق ہے اور فلان ذات ہے، فلان دستگیر ہے، فلان مشکل کشا، فلان حاجت والا. اولاد چاہیے فلاں مزار میں چلے گئے، شفا چاہیے فلاں قبر میں چلے گئے. اللہ کے سوا کا یہ کمال کی تقسیم نہیں. کمال مطلق اللہ کے لیے، تو ہم نے مطلب بھی اللہ کے لیے، کوئی اس میں شریک نہیں. قرآن کا پہلا عقیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے تقسیم کر دیا تو کہتے ہیں بسم اللہ ہی کرتے. آغاز شروع سے آگے بڑھنا کیسے جائے گا، کیسے چلے گا؟ اس عقیدے کو ذہن میں رکھو. الحمدللہ کے پیغام میں اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اکیلا ذات ہر کمال کا مستحق ہے. جب ہر کمال کا مستحق ہے تو پھر حمد مطلق کا وہ مالک و مستحق ہے. اس فکر پر قائم ہو جائے. کبھی اس میں گردش نہ آئے، کبھی تزلزل نہ آئے. پوری قوت کے ساتھ جب تاج ہمیں حیا ہے تو الحمدللہ جو ہے آپ کے بقیہ میدان کو بھر دے گا. تو ایک ہی یہ کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ پورے میدان کو بھر دے گا. یہ توحید جو ہے، یہ توحید کا ہے نام نبی اسلام کی حدیث ہے. الاسلام بالکل مسلمون شعبۃ اعلیٰ شہادت لا الہ الا اللہ وادنا ایمان تو بدان طریق. ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے، 70 سے کچھ. سب سے اعلیٰ شعبہ شہادت دینا ہے لا الہ الا اللہ کی. اور سب سے ادنا راہ چلتے کسی موذی شے کو ہٹانا. کوئی پتھر پڑا ہو، کانٹا پڑا ہو، اسے ٹھوکر مار کے ہٹا دینا سب سے ادنا شعبہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے ہم فرمایا میں نے کب جنت میں ایک شخص کو دیکھا چھلانگے مارے یتقلب فی الجنہ، لوٹ پوٹ خوشی کا اظہار ہے. مجھے بتایا کہ اللہ نے اس بندے کو جنت کیوں دی؟ عذاب نحاہ للطریق. ایک راستے پر چل رہا تھا، ایک پتھر دیکھا اس نے تو چلتے چلتے اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا. اللہ بڑا قدر ہے، اس کی نیکی قدر کی جنت میں داخل ہوا. حالانکہ ادنا شعبہ پر جنت ہے. تو اعلیٰ شعبہ تو لا الہ الا اللہ. کیا اس کا فضل ہوگا، کیا اس کا اجر ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا. مسلم احمد نے اوصى نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اپنی موت سے قبل، یا بنیا اوصی کا بلا الہ الا اللہ. میرے بیٹے تو یہ وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ وہ کلمہ جس کی نوح علیہ السلام نے
950 سال تک خدمت کی، 950 سال صرف اپنی پوری زندگی اقامت کا لا الہ الا اللہ۔ اب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ جھنڈا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما، بیٹا لا الہ کی تکلیف ہے۔ لا الہ کیا ہے؟ ساتواں آسمان اور ساتواں زمین، ترازو کے پردے میں ہو، دوسرے میں اکیلا لا الہ الا اللہ، تو یہ پرڑا بھاری ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ساتواں آسمان ساتواں زمین حقیقی پڑتی۔ یہ توحید کا اجر اور فضل تو اللہ نے جو میدان بنایا اتنا بڑا اس کا سائز اور واقعی عمل اتنا ان کا اجر ہے، اتنی مقدار اجر ہے، اس کے لیے محض اور میزان چاہیے جس پر وہ اجر سما سکے، اتنا بڑا ترازو۔ اس ترازو کو ہم گاڑیں گے ڈالیں گے روز قیامت، خلق کے درمیان لا کر کو گاڑ دیں، ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ کی دان جو ہے بمعنی فی ہو سکتی ظرفی، یا پھر لام اپنے اصل معنی پر تعلیم کے لیے بمعنی فی ہو تو تقدیر عبارت کیا ہے؟ ونظر الموازین القسط فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن میں ہم عدل کا میدان قائم کریں گے۔ حساب کا ایک مرحلہ ہے، اور یوم قیامت نام پر ہے تعلیم، تو قیامت کے حساب کے لیے زیادہ میدان کیوں بنایا، کیوں اس کو لایا جا رہا ہے، کیوں گاڑا جا رہا ہے؟ تاکہ اس میدان کے ذریعے اپنے بندوں کا حساب ہے، بڑا بڑا مرحلہ حساب ہے جس کی تیاری کرتے تھے، شریعت کی برکت ہے، اس نے قیامت کے مراحل بتا دیے، ان مراحل میں کامیاب ہونے کے جو طرق ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ بتاتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بہت ہی مہم، میزان میں آواز ہو گئی، پہلے کتنی تھی، نمازیں گنی جا رہی، روزے گنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ گنا جا رہے ہیں، اگر پورے نہیں تو بندہ عذاب کا غصہ ہے، اور اگر پورے ہیں تو حسابوں میں ختم نہیں، تو چلو آگے بڑھو، آگے میدان ہے، ان میدان میں اپنے اعمال طلبوں کو ختم کرو، ان اعمال کو توڑا جائے گا، اعمال کو توڑا جائے گا اللہ کے میدان۔ تو خالی عمل نہیں ہوگا، عمل کی صحت کی دو شرطیں شریعت نے بیان کی، ان شرائط کے ساتھ عمل کو توڑا جائے گا، نماز توڑی جائے گی، روزہ توڑا جائے گا، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، فرائض ہے، نوافل ہے، عمل ہے، مگر صحت کے عمل کی دو شرائط شریعت نے بیان کی۔ ایک انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت نیت پر ہے، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے۔ نماز پڑھی، حج کیے، عمرے کی نیت کیا ہے؟ حسن اور صدور، اس دن سینے کے راز بھی کھول دیے تھے، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جو دل کے سرائر اور بھید ہیں انہیں نکالا جائے گا، کھولا جائے گا۔ بڑا خطرناک ہونا، بڑا خطرناک۔ اسی لیے قیامت کا حساب صرف اللہ دے گا اور کوئی نہیں لے۔ دنیا کے سارے جج جمع ہو جائے، سارے وکیل جمع ہو جائے، سارے شرکاء جمع ہو جائے، ایک بندے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشر۔ اللہ حق کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ جن جن کو تو پکارتے ہو سارے شرکاء کو لے آؤ، دنیا کے ججوں کو لے آؤ۔ کسی جج نے دنیا میں 1,00,000 کیس اٹھائے ہوں گے، کسی نے 50,000 فیصلے کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے کیوں؟ دنیا کا حساب اور فیصلہ ظاہر ہے، ظاہری شہادتوں کو سن لیا، ظاہری امور کو دیکھ لیا، قسم لے لی وغیرہ وغیرہ۔ قیامت کا حساب ظاہر پر نہیں ہوگا، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی،
اور باقی کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی جج جانتا ہے، نہ کوئی وکیل جانتا ہے، نہ کوئی شریک جانتا ہے۔ باطن کا علم صرف اللہ کا پاس، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اس کے اکار طریقے کا مقرر کیا، یہ صلاحیت میزان میں ڈالے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ایک شہید آئے گا، سخی آئے گا، اور ایک قاری قرآن آئے گا، اپنی نیکی پیش کرے گا، اللہ فرمائے گا کذب تھا، جھوٹ بول دے، حالانکہ نیکی موجود، نیکی کی ہمیں راضی کرنے کے لیے نہیں، تم نے جہاد کیا، شہادت کا اعزاز کیا، لیقال شجاع، تاکہ دنیا آپ کو بحال کرے، نغمے بنے، تمغے آپ کو ملے، ترانے گائے جائیں آپ کی بہادری کے، یہ آپ کی نیت تھی۔ تم نے ثابت اس لیے کی لیقال شجاع، تاکہ آپ کو سخی رہا ہے، اور تم نے اس لیے پڑھا لیقال قاری، تم کو قاری صاحب، علامہ صاحب، فہم یا قاطع وقت قیل، جو آپ کی نیت تھی وہ دنیا میں پوری ہو چکی۔ اس حقوں میں ہی اللہ فرشتوں ان تینوں کو ٹانگوں سے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ اخروی ذات اور ظاہر کے ساتھ نہیں، ورنہ ظاہر میں صحابت موجود ہے، ظاہر میں شہادت موجود ہے، ظاہر میں علم موجود ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا 50 سال 60 سال صرف کر لیے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں، ظاہر موجود ہے۔ کوئی دنیا کا انسان اسلام دیتا ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فصل اول ہے، یہ کامیاب ہے، حساب اللہ دے گا، بڑا دقیق حساب، بڑی باری پینی کے ساتھ ہی حساب اللہ تعالیٰ باطن کو نکالے۔ ایک بندہ آتا ہے میں نے 50 فرق کیے ہیں، یہ قیامت کے حساب کے لیے کافی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کی تعریف ہو سکتی 50 ہے، تو معمولی نیکی نہیں، قیامت کے دن اپنے 50 حج پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیت دیکھا حسن اللہ حسن اللہ، 50 حج اللہ کے میزان میں ڈالے جائیں گے، کیا پتہ لگتا ہے، اور میزان میں صلاحیت ہے اس عمل کو تولے گا جو عمل اخلاص کے ساتھ۔ اب اخلاص مفروض ہے، 50 حجوں کا کوئی بدل نہیں ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ربا سنین عظیم لا یدری عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، نیکیوں سے مالا مال، یہ نہیں تفسیر ہے اس کی، نیکیوں میں لگے فتح، بھاری بھرکم، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ان کی نیکیاں سامنے کھڑی، اللہ فرمائے گا اسے بھی تولو اور اس کی نیکیوں کو بھی تولو، جب تولا جائے گا لا یدری عند اللہ جناح بعوضہ، ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، نیکیاں ہو گیا۔ اخروی حساب ظاہر کے ساتھ نہیں، ظاہر بھی عبادت ہے، بڑا دقیق اور بڑا حساب ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اخلاص مفروض نہیں ہے یہ تینوں بندوں کا، اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، نیکیاں ساری خاطر، نیکیاں بے تحاشا، اخلاص نہیں ہے جہنم کو نکلو۔ ادھر وہ 3 افراد اور بھی جو غار میں پھنس گئے، ایک بھاری چٹان دھانے پر آ کر رکے، راستہ بند۔ اب دیکھو اخلاص کی قوت، تینوں نے ایک ایک نیکی کا انتخاب کیا اور اپنی دعا میں اللہ کے سامنے پیش کر دی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک، یا اللہ تو جانتا ہے یہ نیکی تم پیش کر رہے ہیں، اگر تیری رضا کی یہ کی تھی ہم نے تو ہمیں یہاں سے نکال، پتھر سرکتا گیا، بلکہ بعض نسخ کے الفاظ ہے فقطعت الصخرہ، جب تینوں بندے اپنی نیکی اخلاص کے ساتھ پیش کرنے میں فارغ ہوئے اس چٹان کے پرجے ہو گئے۔ یہ طاقت اخلاص کی، قوت اخلاص کی، ایک اخلاص کا عمل ان کی کامیابی کا سبب ہے۔ یہ قیامت کا حساب ہے، ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ۔ دوسری شرط نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر آئے، تو مذاق ہے کہتے کہ رسول اس کو مان لو، اتباع اپنی برادری کی، رسول اس کو مان لو،
کلمہ اس کا پڑھ لو، پیروی اپنے ایمان کی کر لو، کلمہ اس کا پڑھ لو، پیروی اپنے پیر کی کر لو، بات دادا کی کر لو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول کی بے شک مزار کے گھر جو کام تصور کرو نہیں، رسول کی بے شک کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مکمل والی دیوار میں بیٹھ کے کریں، کیونکہ شرط من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. توبہ سامنے بیٹھے من سیرہ عموم، جو بندہ کوئی بھی، علماء نے اس حدیث کو تاثیر قرار دیا، ایک اصل اور قاعدہ کر لیا، اس میں کوئی استثناء نہیں. من کوئی بھی، چھوٹا ہو بڑا ہو، حاکم ہو محروم ہو، مالدار ہو فقیر ہو، عورت ہو مرد ہو، کوئی بھی عامل عمل، کوئی عمل کرے، عمل کی تنقید کوئی عمل، چھوٹا بڑا عقیدے کا عمل، وہ زبان کا ہو، آنکھوں کا ہو، کانوں کا ہو، ہاتھوں کا ہو، بقیہ اعضاء کا ہو، کوئی عمل کوئی نہیں، بس لیس علیہ امرنا، اس کو ہمارا تھپا نہیں. حج پہ حج کرے، عمرے کرے، جہاد پہ جہاد کرے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، ہمارا تھپا اس پر، طریقہ ہمارا نہیں. طریقہ کس کا ہے؟ جس کا مرضی. ہمارا طریقہ نہیں ہے تو جس کا مرضی طریقہ دے ہوتے کوئی قابل قبول ہو، فہو رد و مردود ہے. فہو یہ زمین کا مرجع دو ہو سکتے ہیں، من بھی اور عمل بھی. عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود. میزان میں، قیامت کے میزان میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ عمل کو وہ چیک کرے اتباع سنت کی وجہ. اگر عمل ہے لیکن بندے کا اپنی مرضی کا، برادری کی مرضی کا، قوم کی مرضی کا، باپ دادا کی مرضی کا، پیر و مرشد کی مرضی کا، اپنے امام کی مرضی کا، میزان اس عمل کو رد کرے، کوئی اس کا مرضی مچھر کے پر کے باہر نہیں. اس عمل کو دھو دے گا جو باطنی اعتبار سے اخلاص کی قوت کے ساتھ ہو اور ظاہری اعتبار سے حبیبی کی ریا کی سنت اور آپ کے طریقے کی ریا. بس یہ ہے میزان. مناظر موازن القسط یوم القیامہ، یہ مرحلہ میزان ہے اور اس کی کامیابی کے قواعد ہیں. تو پھر کیا طے کرتے ہیں؟ بشرا کو تقصیر کو ظاہر ہو گئے، بندہ توبہ کرے، عملی میدان میں داخل ہو، اعتقادی میدان میں داخل ہو، اخلاص کے زیور کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے پھول کے ساتھ. یہ کامیابی ہے. پھر کامیابی ایسے یہ میزان عقل کیسا عقل؟ بندے کا عقیدہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسا توڑا کہ پورا میزان بھر گیا، پورا میزان اس طریقے سے بھر گیا. لا یقرن حسب اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری ہو ہی نہیں. اس طرح کھل گیا اللہ کا نام آپ کے دل میں، ایسی پختگی کے ساتھ، یقین جازم کے ساتھ. اس ایک ہی نیکی نے میزان کو بھر دیا، میزان عدل ہے. تو ان قواعد کے ساتھ عملی زندگی استوار کرنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات قائم کیا گمراہ فرقے کے رد کے لیے. معتزلہ جو میزان کے منکر ہے، عقل پرست ہے، وحی کو نہیں دیکھتے، وحی کو اپنی عقل پر پیش کرتے. عقل کے مطابق ہو تو قابل قبول ہے، عقل کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں. عقل پرست لوگ انہوں نے کتنی نصوص شرعیہ کا انکار کر دیا، عقل میں نہیں ہے. کتنے نصوص شرعیہ؟ انسان تیری عقل، تیری عقل شریعت کے مقابلے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا اور مرنے کے بعد جب قبر میں دفن ہو کر بدبودار میرا ڈھانچہ ہوگا. تیری حیثیت کے عقل کو
مقابلے، امر الہی کا مقابلہ، وحی الہی کا مقابلہ. عقل نہیں مانتی. عقل کیا نہیں مانتی؟ کہ نماز کا روزے کا جسم نہیں، یہ آرام میں سے. اور ترازو میں کون سی چیز تلتی ہے؟ جس کا جسم. آپ چینی لینے جائیں، گڑ لینے جائیں تو ترازو گڑ کو تولے گا، گڑ کا جسم. گڑ کے اندر جو مٹھاس ہے اس کو ترازو نہیں تول سکتا، مٹھاس کا جسم نہیں. جس طرح اعمال ہے، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ، ان کے جسم تو نہیں، آرام ہے. ترازو کیسے تولے؟ اس صاف اور مختصر جواب یہ ہے کہ اعمال کو توڑنے کی خبر کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اعمال کو توڑنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کی قدرت میں کیا شک ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ لا کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالیٰ قل هو القادر. بڑا ایمان کا خیال باب ہے. امام بخاری کی فقاہت پر ان کی دقت نظر کو سلام. کہہ دو وہی قادر ہے، وہی قادر. پوری شریعت کا بہتر یہ قرآن کی ہے. جو اس نے خبر دی، جو خبر دی، کسی بھی میدان میں اللہ اس پر قادر ہے. اس کی قدرت میں شک ہو سکتا. کسی نے کہا اللہ دو ضدوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں. آج ایک تصویر دیکھیے ہمارے دوست دبئی سے، وہ افریقہ میں تو سمندری نقشہ اس نے بھیجا تھا، تصویر بھی اس کی موجود ہے. دو پانی، ایک پانی کا رنگ ہرا ہے، ایک کا نیلا. درمیان میں کوئی حاجز بھی نہیں، کوئی دیوار بھی نہیں، اور نیلا پانی ہرے میں نہیں جا رہا، ہرا پانی نیلے میں نہیں جا رہا. برتن ایک ہی ہے، دو طرح کا پانی جمع، اور ایک پانی گرم اور ایک سرد. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت پر ایمان. اللہ ہر شے کا قادر ہے. اس نے اگر خبر دی کہ میں اعمال کو تولوں گا تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے پر، آرام کو تولنے پر قادر ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار آج کے دور میں فرما دیا. انسانوں کو قدرت دے. یہ تھرمامیٹر آپ کا بخار نہیں بولتا، کتنے ڈگری حرارت نہیں بولتا، حرارت کا جسم نہیں، مگر ایسا ترازو بن گیا جو حرارت کو توڑ رہے. گاڑی میں آپ آتے ہیں، ایک میٹر نصب ہے، وہ گاڑی کی رفتار کو توڑ رہے. اس کو گاڑی 100 کی رفتار سے 90 کی رفتار سے، رفتار کا بھی جسم نہیں، آرام میں سے. اور اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو اللہ کی قدرت کیسے ہوتی؟ بجائے اس سے کسی مرحلے پر ایمان لاؤ اور میزان کی تیاری کرو، تم نے کیا کیا؟ اس طرح کی اشکال پیش کر کے لوگوں کو الجھا دیا. لوگوں کو الجھا دیا. جو فقہاء باتیں کرتے ہیں فضول، جن کی وجہ ضرورت ہے نہ ان کا شریعت میں ذکر. جناب میدان کی دھات کیا ہوگی؟ سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، لکڑی کا ہوگا. تو پھر اس کے جو دو پلڑے ان کا رخ کس طرف ہوگا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ اس بات کی ضرورت ہے؟ کوئی اس کا فائدہ ہے؟ کوئی قرآن حدیث نے کوئی اشارہ بھی کیا؟ لیکن نہیں، بس برقے سے آ کرو، کیونکہ برقے گر کر وظیفہ میں کہ ماشاء اللہ آج 20 برقے لکھ دیے، اس کو اتنے دینار نہیں آتے. برقے بس لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ. یہ نہ دیکھو کیا لکھا ہے، کتاب و سنت سے کیا واسطہ ہے، بس وظیفہ ہے، پیسے پیسے. تو یہ مرحلہ ملا منور موازین القسط یوم القیامہ. تو اس کی تیاری کریں. تیاری کے قواعد کیا ہیں؟ نمبر 1 عمل، نمبر 2 ہر عمل اخلاص پر ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اس سے قبل بنیاد عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کامیابی حاصل ہے، کامیابی کے وعدے ہیں.
اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، عقیدہ اگر موجود ہے ضرورت ہے برابر ہی کیوں نہ ہوگا، وہ عقیدہ توحید جہنم سے نکلنے کا باعث بن سکتا، بالآخر جنت کا داخلہ مل سکتا۔ لیکن اگر اعمال کا ڈھیر لگا دو، عقیدے میں خبر ہو ضرورت کے مطابق، تو سارا وہ ڈھیر بیکار ہے، بندہ ہمیشہ کے جہنم میں۔ تو عقیدے کا فہم آگے تو لغوی مسائل ہیں۔ امام بخاری نے قصاص کا معنی بیان کیا، کیونکہ قصاص کا معنی کہ کس کا قاسم کو امام بخاری لغت کے بھی امام تھے، صحیح بخاری میں بے شمار مقاموں پر لغوی مسائل آتی ہیں۔ تو وزن بالقصاص المستقیم قرآن کیا ہے، تو قصاص کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد کا قول جو بڑے مفسر قرآن تھے، حضرت بن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے اس کا معنی کیا ہے العدل، اور کہا کہ بالرومی ہے، یہ رومی زبان کا نام ہے، عربی لفظ نہیں، ایسے الفاظ کو معرب کہا تھا، ایک ہے عربی لفظ اور ایک ہے معرب۔ عربی تو خالص عربی لفظ ہے، اور معرب جو کسی اور زبان سے عربی میں منتقل ہوا، جب منتقل ہوتا ہے تو اس پر عربی لغت کے قواعد لاگو ہو جاتے ہیں، جیسے قصاص پر لاگو ہو گئے، باہر پہ ڈالا جاتا ہے، مرب جان بھی ہے، باہر اس کو جر دیا، کسرہ آگے موصوف ہے، آگے صفت مستقیم وہی مجرور ہے، ان سارے قواعد عربی کے اس پر قائم ہے۔ تو قصاص معنی عدل، انگریزی میں جسٹس بولتے ہیں انصاف کو، عدل کو، تو قصاص اور جسٹس دونوں کا مخرج تو ملتا جاتا ہے، ایک ہی تو بھی مخرج، دوسرا ويقال القسط مصدر المقصد فوق العادل فأما القاصد فهو الجاهل۔ قسط مقصد کا مصدر ہے، قسط مقصد کا مصدر ہے، طلبہ پریشان ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ مقصد کا مصدر قسط آتا ہی نہیں، مقصد والے فعل کیسے فعل، اور قسط ثلاثی مجرد ہے، وہ ثلاثی مزید بھی ہے، تو قسط کیسے مصدر آ گیا؟ ان اقصد قسط اقصد اقصاد ہونا چاہیے، اقصد اقصاد۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قسط مصدر زائد ہے، مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاسی اور ایک سماعی۔ اقصاد مصدر قیاسی اور قسط مصدر سماعی، اقصد یقصد اقصاد و قسط۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ قسط یہ مصدر ہے بحسب زوائد، بحسب زوائد جیسے تقدیر کی بجائے قدر کہتے ہیں، اس کو شعراء نے استعمال کیا، زوائد حاصل کرتے ہیں، معنی ایک ساتھ کا ہی ہوگا جو اصل موجود ہے، لیکن قاصد اگر ہو، قاصد قسط یا قصد، یہ معنی ضرور ہے۔ اقصد اقصادا وقسطا بمعنى عدل، اور قصد قسطا وقصدا بمعنى زاد۔ المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، اور جہاں اس کا ذکر ہے اما القاصدون فكانوا في جهنم حطبا، یعنی قاصد جہنم ہی ہے اور مقصد جنت ہے، مقصد عادل ہے اور قاصد ظالم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عربی زبان کی وسعت کتنی ایک دقت اور یہ بڑی میننگ، مصدر ایک ہی، یہ مادہ ایک ہی، یہ مادہ باب افعال میں کہتا عدل کا معنی ہے، اور یہ مادہ ثلاثی مجرد کا باب ظلم کا مادہ ہے، قاف سے انفا۔ عربی زبان کی وسعت، عربی پر عبور ہونا چاہیے، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، عربی نہیں آتی، قواعد نہیں آتے۔ لقب کیا ہے؟ شیخ الاسلام، لقب کیا ہے؟ مفتی۔ یہ ظلم ہے شریعت، ظلم۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ آگے امام بخاری کی سند آگے، احمد بن اشکاق امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارہ بن طاہر، ان کے استاد ابو زرع،
اور ابو ذر شاگرد ہیں نبی اسلام کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ سند ساری ثقات پر مشہور ہے. عام اس کا ثقہ ہے. ثقہ کا نام یہ دو اس میں صفات جمع ہیں، عدالت اور ضبط. عدالت اور ضبط دونوں صفات جمع ہوں اس راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے. یہ تمام راوی ثقہ ہے اور سند بھی متصل ہے. سند بھی متصل ہے. ہاں اس میں خلافت ضرور ہے، سند غریب ہے، لیکن غریب کا معنی کیا ہے؟ غریب کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک کلام ہم نے پڑھا مسعود صاحب کا جماعت المسلمین، وہ سمجھتے ہیں غریب عزیز کو جس کے پلے کچھ نہ ہے. ان کے کلام کا معنی یہ ہے نا جہالت. نہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو، وہ غریب ہے. دو راوی ہو تو عزیز ہے، تین ہو تو مشہور ہے، اس سے زائد ہے تو متعدد ہے. لیکن اتنے زائد ہو کہ ان پر قسم کا کوئی اعتماد باقی نہ ہے. اب کسی طبقے میں ایک راوی اس کو غریب کہا جاتا ہے. اس ایک راوی کو دیکھا جاتا ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے. اگر وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح ہے، یعنی صحیح اور غریب ہے. وہ کہتے ہیں نا ہارا حدیث حسن صحیح ہو، یہ ہارا حدیث صحیح اور غریب ہو. صحیح یا غریب ہے. صحیح کا معنی صحت کی ساری شرائط اس کے اندر موجود ہے، اور غریب کا معنی ایک طبقے میں ایک راوی ہے مگر وہ ثقہ ہے. حدیث صحیح. غرابت ہے امام بخاری کے اس حدیث میں تین استاد، تین سے اکانوے مشکات خزیمہ بن سعید اور زہیر بن حرب. آگے جو طبقات ہیں پورے چار کے چار، ہر طبقے میں ایک ایک راوی بس. پہلے تیسری غریب ہے، آخری میں غریب ہے. مگر جو سند میں راوی پہلے نہیں، اس میں ہر راوی ثقافت کا پہاڑ ہے. حمیدی جیسے، سفیان مغیرہ جیسے ثقافت کے پہاڑ، غرابت کے ساتھ ساتھ صحت آخری حدیث. تو اس کے راوی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس امت کے عظیم محدث، 5575 حدیثوں کے راوی نہیں. اتنی تعداد کی حدیثیں اب تک پہنچی، جو نہیں پہنچی وہ علاقے سے. جس انسان کا سینہ 5500 احادیث کی مشکات کرتا ہے، کتنا وہ منور سینہ ہوگا، کتنا روشن سینہ. اور حدیثیں بھی بہت براہ راست اللہ کے پیغمبر سے سنی، جن کے اس بات میں کوئی شک نہیں. اب ہو رہا ہے ایک بات نبی اسلام نے دیکھا بے ساختہ منہ سے دعا نکلی، اللہم احب عبدک ھذا و امہ واحببنا الی عبادک المؤمنین. اے اللہ اس بندے سے محبت کر، ابو ہریرہ سے، اور اس کی بات سے، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا. ایک تو ان سے محبت کر، اور دوسرا کیا مطلب؟ جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس بندے کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت داخل کرنا. مانا جس کا ایمان مشکوک ہے اس کا دل ابو ہریرہ کی محبت سے خالی ہے. کوئی نہ کوئی جھول لو، اب جھول ہے کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ غیر فقیہ، یعنی 5500 حدیثوں کا حافظ غیر فقیہ. فقہ کس چیز کا؟ فقہ حدیث کا. اور یہ بات نصاً ثابت ہے. نبی اسلام کی دعا ہے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث میں کیا فرمایا؟ نظر اللہ من سامع منی حدیث، اللہ بندے کے چہرے کو کربلا کر دے، میری حدیث سننے یا حدیث سننے یاد کرنے آگے پہنچا. تو پہلے جملے نے حدیث کا ذکر، اگلا جملہ کیا ہے؟ رب حامل فقہ الی من هو افقہ. جس کو حدیث کہا اسی کو فقہ کہا.
حدیث لے آگے پہنچاؤ، جس کو پہنچانا چاہو، اگر کوئی بڑا عالم بھی ہے تمہیں فائدہ ہو سکتا، ممکن ہے اس حدیث کو سن کر تمہارے علم میں اضافہ کر دو، کسی اور سند کے ساتھ اور حدیث پیش کر دے، اس حدیث کا معنی آپ کو بتا دے، اس کا فہم آپ کو دے دے، تو دونوں جملے باہم مربوط ہیں۔ پہلے جملے میں جس کو حدیث کہا، دوسرے جملے میں اسی کو فقہ کہا۔ فقہ تو کیسے سمجھتے ہیں؟ جناب ہمارے امام میں اتنی صلاحیت ہے کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا سامان ہے۔ یہ فقہ ہے یا جھوٹ ہے؟ ستون لکڑی ہے، سونے کا سامان ہے۔ کل ہم نے درس بخاری میں ماڈل کالونی میں ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا کہ ایک لڑکا پڑھنے گیا، 6 سال 7 سال 8 سال پڑھا، گھر لوٹا، صبح ناشتے کی میز پر باپ نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا کیا پڑھ کر آئے؟ کہا منطق پڑھی، منطق پڑھی۔ بیٹا وہ کیا ہوتا؟ وہ ٹیبل پر ایک انڈا رکھا تھا ناشتے میں، ایک انڈا، کہا یہ ایک انڈا ہے نا، منطق کے زور سے 3 بنا سکتا۔ بڑا خوش ہوا، یہ تو ہر چیز 3 بن جائے گی، 3 بھینسیں بن جائیں گی، 3 بیل بن جائیں گی، تو بڑا فائدہ ہے۔ تو بیٹا بنا کے دکھاؤ۔ اس نے کہا یہ انڈا ہے نا؟ جی انڈا ہے۔ بالکل یہ انڈا میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی 3 ہو گئے۔ باپ کو بڑا غصہ ہے، وہ منطقی کا ہوتا، منطقی کا باپ تھا، اس نے انڈا اٹھا کے کھا لیا اور کہا باقی جو تم کھا لو۔ یہ شرع علم نہیں ہے، شرع علم کتاب و سنت کا نور۔ ابو ہریرہ سے اس علم کے ترجمان، اور یہ حدیث بھی اسی علم کی ترجمانی کر رہی ہے۔ نبی اسلام کا فرمان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ 2 کلام ہے، 2 کلام، کلم ہمارا کلام ہے اور کلام بھی اللہ کا۔ ایک حدیث میں ہنن بالقرآن کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ چاروں کلمات قرآن میں سے اللہ کا کلام ہے۔ 2 کلام صفت کلام ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، کلام اس کی صفت جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، احاطہ کلام اس کی مشیت کے ساتھ، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، نہیں چاہتا نہیں فرماتا، ہر وقت نہیں کلام فرماتا، اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ اور کب کلام فرماتا ہے؟ جب اس کی مشیت جب وہ چاہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ کیسے اس کے لائق ہے؟ اس کا کلام ہے کیسا؟ انہی حروف پہ جو آپ کے سامنے الف با تا ہے، جو کلام فرماتا ہے وہ کلام مسموع اور مقروء ہے، کتابوں پر لکھا گیا، مصحف کے پر موجود ہے، اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے اور مسموع بھی سنا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنا تو قاری کی زبان سے جاتا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، ابھی طلبہ نے تلاوت کی ہم نے سنا، اور اللہ کا کلام ثابت نہیں ہوتا۔ آپ تو رائے کہتے ہیں کلام نفسی ہے، کلام لفظی ہے، کلام لفظی ہے، یہ لمبی بات ہم نے چھیڑ دی، مگر میں اس کو سمیٹتا ہوں، یہ کلام لفظی ہے، کلام لفظی، کلام لفظی نہیں۔ اچھا کلام اللہ موسیٰ تکلیم ہے،